ہمارا پہلا سیشن حیادار سوسائٹی کا تصور کیا ہے. اس کے لیے میں ڈاکٹر کیسل کنور کو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے. یہ اسٹوڈنٹ آف ریلیجن ہے, میڈیکل ڈاکٹر, پیڈیٹریشین ہے اور ڈائریکٹر ہے ہمارے بچے الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں. پیرنٹنگ ایکسپرٹ بھی ہیں اور یوتھ کو بھی گائیڈ کرتی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو میں دعوت دیتی ہوں کہ ڈاکٹر کنول کیسر آپ پلیز اس موضوع پر روشنی ڈالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. First of all, I would like to thank the management, the Tarbiyat department for giving me this invitation. This topic is very close to my heart. یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. And especially when we say کہ حیا is all goodness. This is a hadith. So as I said کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ایسپیکٹ کو ہم سوسائٹی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں. کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حیا میں خیر ہے تو پھر تو ہمیں یہ پرابلمس نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم ریلیشن شپس کیسے مینٹین کریں, ہم اپنے ڈریس کوڈ کا کیا کریں, ہم کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے, اپنے سوشل میڈیا کا کیسے یوز کریں. سو وی نیڈ ٹو کریٹ اے سرٹن پکچر ان آور مائنڈ. مینٹل پکچر پہلے بنانی ہوگی. ایک ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ فیوچر ہوتا ہے اور ایک ہم کہتے ہیں ڈیزائن فیوچر ہوتا ہے. ڈیفالٹ فیوچر وہ ہوتا ہے جو ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. جیسے ماڈسٹی کے بارے میں, حیا کے بارے میں ہمارا ایک ڈیفالٹ فیوچر اب بن چکا ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ماڈسٹی کو پریکٹس کرتے ہیں ان یور اون سیلف اینڈ آلسو ان سوسائٹی تو آپ بیکورڈ ہو جائیں گے, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی, آپ کا کانفیڈنس لیول نہیں ہوگا اور آپ اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. اور اکثر ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اف دیر از اے ماڈسٹ گرل اینی ویئر تو وہ حجاب کلیڈ ہے, دوپٹہ کلیڈ ہے, نظریں جھکا کے چل رہی ہے اور وہ پستی چلی جا رہی ہے. بٹ آن دا ادر اسپیکٹرم جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیا ہے اور وہ بہت سے کام کر رہی ہے, either the same girl or another girl جو کہ بہت ماڈرن آؤٹ لک کے ساتھ نکل رہی ہے تو وہ بہت سکسیسفل ہے. جس لڑکے کی داڑھی نہیں ہے وہ بہت سکسیسفل ہے, جس کی داڑھی ہے وہ بیچارہ یا تو وہی بات ہے پستا چلا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ وہ اتنا سخت طبیعت ہے کہ کوڑے اٹھا اٹھا کے اپنے گھر والوں کو مار رہا ہے. So this is the picture of society that we have created in our mind when we talk about a modest society. And then when we talk about this hadith کہ حیا جو ہے it is all goodness, تو ہمیں اس میں گڈنس نہیں نظر آتی. ہمیں ڈیفالٹ بڑا ہی بھیانک قسم کا لگتا ہے, بڑا گروسم لگتا ہے. اینڈ دین وی رن مائلز اوے فرام دس تھنگ. اس سے پریشان ہوتے ہیں ہم. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں ڈیزائن فیوچر پہ جانا ہوگا. ڈیزائن فیوچر یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں وہ پکچر لانی ہوگی جو کہ اسلام دیتا ہے, جو کہ حدیث بتا رہی ہے, اور اس پکچر کے اکارڈنگلی اسیس کرنا ہوگا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ایک با حیا سوسائٹی, ماڈسٹ سوسائٹی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس ورڈ کو دیکھنا پڑے گا, حیا, ماڈسٹی. حیا جو ہے ورڈ, اس کا انگلش میں جب ہم بات کرتے ہیں ماڈسٹی, اٹس نو میچ. حیا کا لفظ جو ہے وہ حیات سے ہے. حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائف. سو وین آئی ایم سیئنگ دیٹ حیا یہ ہے کہ زندگی ہے, لائف ہے, اور میں اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھوں تو یہ زندگی دینے والی چیز ہے. دس از لائک آکسیجن فار می, دس از لائک آکسیجن فار دا سوسائٹی, دس از لائک گیونگ آؤٹ دا بیسٹ ریزلٹس ان دا سوسائٹی. اس وقت ہم جتنے چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں اور ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں اچھا لڑکی کو بالکل کور کر دو ٹاپ ٹو باٹم,
تو وہ 3 سال کی بچی کا کیا قصور تھا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. We don't create a design for ourselves جو ڈیزائن ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے سمجھیں this is life for me. اگر مجھے جسے کہتے ہیں نا live full life, enjoy my life, have the thrill ride, خوب مزہ کرنا ہے زندگی میں, تو پھر آپ کو اس کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ حیا کیا لے کے آ رہی ہے, حیا میرے لیے, سوسائٹی کے لیے کیا لے کے آ رہی ہے. اور بہت اگر ہم بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بھی دیکھتے ہیں تو there had been time in history جب civilized اور uncivilized سوسائٹی کے درمیان ڈفرنس یہ تھا. جو حیادار ہے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, not just in Islam, you can go back in other cultures, even religious theologies, اور آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پر لوگوں کو حیا کا مطلب سمجھ آ گیا, لائف جینے کا مطلب سمجھ آ گیا, انہوں نے ماڈسٹی کو پریکٹس کیا ہے. ہم نے ماڈسٹی کو, جو ہمارا پرابلم ہے, اس کو صرف لمٹ کر کے رکھ دیا ہے برقعے کے ساتھ, یا یہ کہ کچھ بڑی کنزرویٹو چیزوں کے ساتھ جن کا ہمیں بیلنس نہیں ڈرا کرنا آتا. وہ جو ہم نے ڈیزائن کریٹ کیا ہے نا, وہ بڑی فالٹی بلڈنگ کا کیا ہے, فالٹی سٹرکچر کا کیا ہے, یا ہم نے میڈیا سے اس کو لے لیا, ہم نے قرآن سے, پیورلی قرآن سے اس سٹرکچر کو نہیں اٹھایا, نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور کہیں میں ایک سیکھ پڑھی تھی کہ one of the challenges today is that we have forgotten how to blush because we have seen it all and we have talked about it all and nothing embarrasses us anymore. حیا کی بات کرتے ہوئے نا ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا عجیب سا لگتا ہے, یعنی what do you mean, میں جب گفتگو کروں تو اس میں 3-4 موٹی موٹی گالیاں نہ ہو تو میں نے کول نہیں لگنا, میں نے ایک چل پروڈکٹ بن کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا, میں نے ہیڈ آف دا گینگ نہیں بننا, میں نے ایسے نہیں گزرنا آنا جانا کسی جگہ سے کہ ہر کوئی میرے اوپر دل پھینکے, مجھے وہ ہارٹ والی ایموجیز آئیں. This is the concept that sometime then gets around. ہمارا وہ ڈیزائن ہی بہت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. So basically ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی کیٹیگوریکلی بتا دیا اور احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ الاعراف کی ورس نمبر 31 میں آتا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم اپنی زینت کو پکڑو مسجد کے قریب, اور ساتھ کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبایا اس لیے پہنتے ہیں کہ نائٹ سوٹ پہن کے آئیں. اگر کوئی انسان حیادار زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے, why do you have to be in best of universities, why do you have to like تمہیں یہ کرنے کی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں نا بڑا میسڈ اپ کانسیپٹ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ خیر ہم تک کیسے آئے گی. سو یہاں پر کیونکہ چھوٹی سی بات ہی کرنی ہے تو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے. جو انسان زندہ ہے وہ کیا کرے گا؟ زندہ انسان سینسٹیو ہوگا. یعنی ایک لڑکی اگر زندہ ہے اور اس کے پاس سے چھپکلی گزر جائے, کاکروچ گزر جائے, تو وہ کیا کرے گی؟ یا بے ہوش ہوگی یا چیخ مارے گی. ایک لڑکا زندہ ہے اور اس کا کوئی فون اٹھا کے یا کوئی چیز پکڑ کے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ ریزسٹ کرے گا. آپ کو زندہ انسان کو پتا چلے گا کہ کوئی چیزیں ارد گرد کیا ہو رہی ہیں اور میں نے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. حیات یہی ہے, ماڈسٹی یہ ہے کہ یو آر آن ہائی الرٹ, یو آر لیڈنگ اے کانشیس لائف. آج کل آپ لاکھوں روپیہ دے کر یہ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں جس میں وہ آپ کو مائنڈ فلنس سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم مائنڈ فل ہو جائیں. ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ماڈسٹی مینز یو آر الائیو, یو آر ویری کانشیس آف وٹ یو آر ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری ایکشن. آپ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہیں. اور جو زندہ انسان ہے نا, وہ بڑے اس کا الارم بجتا ہے جہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے, اس کا الارم بجتا ہے. انسٹاگرام پہ بیٹھا ہوا ہے, اسنیپ چیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے,
سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, الارم بجنا شروع ہو جائے گا, یہ شخص مجھے کیوں اپروچ کر رہا ہے, یہ مجھ سے بات کیوں کر رہا ہے. کلاس فیلو ہیں, پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں پیزے کی بات آ گئی ہے. شام کو ہم نے کیا ایکٹیویٹی کی تھی اس کی بات آ گئی ہے, اس کا الارم بجتا ہے. This is something fishy. This is not right. I should not be talking like this. منہ سے بڑی سی گالی نکلتی ہے, الارم بجتا ہے. غصہ آتا ہے ماں باپ پہ, ان کے ساتھ مس بیہیویئر ہوتا ہے, الارم بجتا ہے. یہ زندہ انسان کا بجے گا. جو شخص جس میں حیا نہیں ہے وہ کسی کا خیال نہیں کرے گا, نہ پیرنٹس کا, نہ بہن بھائیوں کا, کسی کی رسپیکٹ نہیں کرے گا, ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ان کی انٹریکشن ڈفرینٹ ہوں گی. ڈریس کوڈ میں دے ول گو ٹو آل لمیٹیشنز. کالج یونیورسٹی آتے ہوئے یہ نہیں لگے گا کہ یعنی وہ فیشن شو میں آئے ہیں یا اسٹڈیز کے ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں. واٹ از their فوکس, واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو ان لائف. زندہ انسان اسکلفل ہوگا ہر حساب سے, اذان کی آواز پہ اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. یعنی modesty, when we talk about it, we have only related it to ladies dress code. That is part of it. لباس کیسا ہو, چاہے وہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے. گفتگو کیسی ہو, چاہے وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے. اسی طرح سے لائف سٹائل کیسا ہو, چاہے وہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے. ایک شخص بہت آپ کو ماڈسٹ نظر آ سکتا ہے, بہت پروگریسو نظر آ سکتا ہے, بہت ہائی اچیور نظر آ سکتا ہے. وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ہسٹری کو کیسے ڈیلیٹ کر رہا ہے, اپنے پاس ورڈز کیسے رکھ رہا ہے, کن ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہے. سوسائٹی جو حیافل ہوتی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, اس میں ایک فارمولا ہوتا ہے. فارمولا یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے زندگی چاہیے ہے, پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے زندگی کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کانشیس ہونا پڑے گا. ہر کام کے لیے سوچنا پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حیافل سوسائٹی میں اللہ کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. They actually know, they feel connected to Allah and they look for all those forums and people who can help them connect to Allah. حیافل سوسائٹی میں ہر کام کرتے ہوئے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پہ پکڑ اور پوچھ کیا ہے, کانسیکوینسز کیا ہیں. ابھی تو میں نے کر لیا, موج مستی, بہت انجوائے کیا, بڑا مزہ آیا. اماں ابا کو بیچاروں کو کیا پتا, وہ تو سمجھ رہے ہیں میرا بیٹا بیٹی معصوم پڑھائی کر رہے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے ہم کون سی پڑھائی کر رہے ہیں, چاہے گھر میں چاہے یہاں. تو اس کو خود پتا ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر ہے. I was talking to one of the girl جو اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہے and she is going through a lot of challenges in her life. اور جب میں نے اس کو کہا کہ تمہیں اپنی سیلف ٹاک پہ بہت کام کرنا ہے, like when your friends are giving you certain ideas کہ یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. She said I'm in all girls school. تو لڑکوں سے تو میری کوئی ملاقات نہیں ہے. میں نے کہا اوکے ٹیل می what do the girls do. اور اس نے بڑے embarrassed اسٹائل میں کہا they only talk about boys. یعنی کئی دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ کر کے کنٹینرز میں جب کسی کو رکھتے ہیں تو ہم نے ان کو بس بہت سیف کر لیا. ہاں سیفٹی کریٹ ہوتی ہے, اسی لیے اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک لائن ڈرا کرو. لیکن اگر ہم سیپریٹ بیٹھ کے بھی یہ کام کر رہے ہیں, لڑکے ہیں تو وہ صرف لڑکیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, لڑکیاں تو صرف لڑکوں کو ڈسکس کر رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی میں وہ زندہ رہنے کا صحیح ہیلدی کانسیپٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. اس کو میں نے کہا کہ تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا اپنی تھاٹ پروسیس پہ کرنا ہوگا. تھاٹ پروسیس تمہارا ایک دم سے الارم بجنا چاہیے. جب تمہاری تھاٹس میں کلیئرٹی ہوگی, what do you want to achieve in life, what is right, what is wrong. لیکن آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ کا تھاٹ پروسیس آپ کو بتاتا ہے. ایک دن میں اپنے کمرے سے باہر نکلی رات کو, کچن سب سمٹ چکا تھا, گیس کی انٹینس بو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک اوون چیک کیا کہ شاید بچوں نے کوئی بیک کی ہے چیز, بند تھا سب کچھ. اتنی زیادہ اسمیل تھی, میں نے کہا باہر سے کہیں سے آ رہی ہے کوئی اسمیل. کچن میں گئی ہوں, آئی واز کانشیس, لائٹ آن نہیں کی, کوئی چیز نہیں کی, جلدی سے دروازہ کھولا, اپنے منہ کو ماسک کیا, سارے نوبس چیک کیے. ایک نوب تھوڑا سا کھلا تھا اور کوئی گھنٹے سے کھلا تھا, جیسے سارے گھر میں گیس بھری ہوئی تھی. اگر میں کانشیس نہ ہوتی
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے رہنمائی آتی ہے؟ کوئی بھی کچن میں جاتا، بچے کئی دفعہ رات کو کچھ سنیکنگ کرتے ہیں، کوئی لائٹ آن کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، بلاسٹ ہونا تھا. تو زندہ انسان خطروں کو بھانپتا ہے، سوچتا ہے، اور ماڈسٹی کے حساب سے، حیا کے حساب سے پھر آپ سوچتے ہیں. سو حیا میں کیا کچھ ہوگا، کیا کیا کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا. مثلا اف یو وانٹ کہ ایک حیادار سوسائٹی کا میں حصہ ہوں، ماڈسٹ سوسائٹی کا حصہ، بیکاز آئی وانٹ آل دیٹ گڈنس. ہم میں سے کون انسان ہے جو اس وقت پریشان نہیں ہے؟ کوئی پیرنٹس کے معاملے میں پریشان ہے، فیملی میٹرز کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنی پرسنالٹی کے چیلنجز سے پریشان ہے. آج کل ہر دوسرا ینگسٹر اپنے تھاٹ سے پریشان ہے. انٹینسو تھاٹس، لاٹ آف اینگر اینڈ ریج، لاٹ آف ہاسٹیلٹی. پڑھائی ہو نہیں رہی. ایک لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھے ہر دفعہ کہتی ہے مجھے پکا پتا ہے مجھے ADHD ہے. ہم وہ سوشل میڈیا ڈائگنوسس گروز بھی ہیں نا، ہم نے خود سے ڈائگنوز کر لیا کہ مجھے یہ بیماری ہے. اب جب اس کو میں نے انسسٹ کیا اور اسے سمجھایا سارا کچھ دیکھ کے کہ یو ڈونٹ ہیو ADHD، وہ کہتی ہے نہیں آئی ہیو ADHD. اب جب اس کا کچھ اور ڈائگنوسس نکلا، ADHD کی دوائی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی اور ڈائگنوسس کے ساتھ ڈپریشن میں ہے کہ میرا یہ کیوں ڈائگنوسس ہے، بیکاز سم تھنگ دیٹ ہیز بین کنسیڈرڈ کول ان دا سوسائٹی وہ پسند آ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے چیلنجز کو دیکھیں اور پھر سوچیں which element of modesty حیا is missing from my life. ہم اپنے سے زیادہ، ہم اپنے آپ کو جتنا سمجھتے ہیں شاید کوئی اور نہیں سمجھتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جس چیز کے لیے بہت زیادہ جو حیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں لائف اور فل آف لائف پہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن should be with us all the time. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا I'm leaving for you 2 things. If you stick to them, you will be safe. کون سی 2 چیزیں؟ قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ہونی چاہیے. آج کے دور میں آپ کسی لائف کوچ کے پاس جائیں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ live in the moment. پاس میں نہ رہیں، فیوچر میں نہ رہیں، live in the moment. زندہ انسان in the moment رہتا ہے، اور in the moment میں رہ کے کیا کریں؟ وائٹل بیہیویئر دیں. وائٹل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے. اذان کی آواز ہے، زندہ انسان، ماڈسٹ انسان جس کو گڈنس چاہیے وہ نماز پڑھتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ ہے، فون سائڈ پہ رکھتا ہے، چیزیں سائڈ پہ رکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. ٹیچر گزر رہا ہے، لیو ان دا مومنٹ، ٹیچر کو راستہ دیتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے. نان محرم کوئی گزر ہے، نظریں جھکاتا ہے، آتے جاتے دیکھتا ہے کہ مجھے اپنی پڑھائی پہ کیسے توجہ دینی ہے، یعنی اپنے سارے پیرامیٹرز کو درست کرتا ہے. یہ ہے بیکاز ونس وی بیکم ریسپانسبل دیٹس وین اٹ ہیلپس. اور حیافل سوسائٹی جو ہے اس کے لیے ہمیں اسلام دیتا ہے سد ذرائع. کیا ہوتا ہے یہ؟ پہلے سے فل سٹاپ. اس روڈ پہ نہیں جانا، اس راستے پہ نہیں جانا جس کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں بہت ریجڈ ہے ریلیجن، بہت کنزرویٹو سوچ ہے فلاں شخص کی، میں اس کو فالو نہیں کرنا چاہتا. ٹنل ویژن نظر آ رہی ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا ہے لک ڈونٹ ایون ٹیک دیٹ پاتھ، جو آپ کی ماڈسٹی کو ٹارنش کر دے گا، ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا. اسی لیے ایک لڑکی کو کہا ایک مرد کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھو، تیسرا شیطان ہے. اسی لیے لڑکی کو سطر کی لیمیٹیشنز دے دی، ڈریس کوڈ کی پوری ایک چیک لسٹ دے دی، لینگویج، مینرزم، رسپیکٹ، پیرامیٹرز دے دیے، محرم نامحرم کی پہچان دے دی کہ فالو دیز نارمز. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے ایمرجنسی میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے وائٹلز چیک کرتے ہیں فوراً، اور وائٹل سے آپ بتا دیتے ہیں کہ جی پیشنٹ از اسٹیبل، نیڈس ٹو بی ان ICU، نیڈس سم مینجمنٹ، اس کو بلڈ انفیوژن لگنی چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے. تو وائٹلز ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. حیافل سوسائٹی کیسے آئے گی؟ ہم اس چیز کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں ان سب وائٹلز کو پہلے مینٹین کرنا ہے، ان کے بارے میں کانشیس ہو جانا ہے.
So haya, modesty is not compartmentalized in one area. It is our whole life. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اس کی گڈنس کو ہم جتنا انجوائے کریں گے. ہم ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا, this is just dying inside, in our thought process, in our feelings, in our mannerism, in our language, in our relationships. And there is no goodness for us in the whole process. So اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پورے کانسیپٹ کو سمجھیں اور اس کو پریکٹس کرنے کی طرف جائیں. جزاک اللہ خیر.